انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ ناظرین گرامی، آج ہے 25 جنوری 2022 اور آج ہے منگل کا دن۔ آج کی تہلکہ خیز خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں، چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھا تب بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ ناظرین گرامی، اسرائیل نے ایران کا ہیلی کاپٹر تباہ و برباد کر دیا۔ ایران کا پارا ہائی ہو گیا۔ اسرائیل پر القاسم میزائل داغ دیے۔ دونوں ملکوں میں باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اسرائیل کے 5 آرمی جنرلز لاتاکیہ ایئر بیس پر جہنم واصل ہو گئے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ایران سے محبت کرتے ہیں، ایران کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، اسرائیل کا تابڑ توڑ ایران پر حملہ سامنے آ گیا۔ اسرائیل نے ایران کا ہیلی کاپٹر تباہ کر دیا۔ ایران کا منہ توڑ جواب القاسم بریگیڈز کی جانب سے تابڑ توڑ القاسم میزائلوں کی بوچھاڑ کر دی۔ تابڑ توڑ اسرائیل کے 5 آرمی جنرل ہلاک کر دیے۔ دیکھا جائے تو اسرائیلی طیارے میساف میں گھس آئے، جس پر ایئر ڈیفنس سسٹم نے بھرپور جواب دیا اور واپسی حملہ بھی کیا۔ تاہم ابھی تک اس حملے کے نتیجے میں تابڑ توڑ نقصان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی ریاست کے میڈیا کے مطابق رات کے پچھلے پہر اسرائیلی طیارے فضائی حدود کے اندر داخل ہوئے اور ایرانی حدود میں دار رہے اور ان کا ٹارگیٹ ان کا ملٹری ہیلی کاپٹر تھا۔ تاہم دیکھا جائے تو شام میں بھی تابڑ توڑ دونوں ملک آمنے سامنے آئے ہیں۔ شامی ایئر ڈیفنس ترجمان اس بات کو کنفرم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایران کا ہیلی کاپٹر اسرائیلی فوجیہ نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ایک عینی شاہد کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے میزائل سمیت بیروت کے اوپر سے پروازیں کی، جس کے کچھ دیر بعد شام میں حملے کی خبر سامنے آ گئی۔ وزارت داخلہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل نے راکٹ حملہ کر کے زیادتی کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل نے لبنان کے شہر ترپولی کی طرف سے شامی شہر میساف پر حملہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ میزائل جو فائر کیے گئے ہیں وہ بھی ایرانی ساختہ تھے۔ جو اسرائیل پر تابڑ توڑ میزائلوں کی بارش ہوئی ہے وہ القاسم میزائل تھے۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو دونوں ممالک کی طرف سے یہ وضاحت سامنے نہیں آ سکی کہ اس حملے کا اصل ٹارگٹ کیا تھا اور اس کے نتیجے میں کتنے لوگوں کی اموات ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ اس شہر کو ماضی میں بھی کئی بار اسرائیل نشانہ بنا چکا ہوا ہے۔ تاہم دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت جب اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کر مسلم ممالک کا دباؤ ڈال رہا ہے تو اسے تسلیم کر لیا جائے، اور اسی وقت وہ جنگ کا محاذ کبھی ایران تو کبھی شام کے ساتھ کھولنے لگا ہے۔ تو یہ تماشا کیا ہے، اس پر دنیا کو خاموش نہیں رہنا ہوگا اور اسرائیل کو اس حملے کی وضاحت دینا پڑے گی۔ ایران نے دھمکی دی ہے کہ شام میں مبینہ طور پر ایک اسرائیلی فضائی حملے میں ایرانی جنگجوؤں کی ہلاکتوں کا مناسب وقت اور مقام پر جواب دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ میں قومی سلامتی کمیٹی کے چیئرمین علاؤالدین بورجردی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ شام میں اسرائیل کی بار بار کی جارحیت پر خاموش نہیں رہیں گے، بلکہ اسرائیلی حملوں کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ شام کے شمال میں ایرانی ہیلی کاپٹر کا تباہ ہونا ایران کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ ہم اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے۔ اس کے علاوہ رپورٹس کے مطابق اکثر اوقات اسرائیل لبنان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی بھی کرتا رہتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس حملے کا مقصد تابڑ توڑ بمباری ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم کا کہنا ہے کہ بمباری سے کم از کم درجنوں فوجی ہلاک ہو گئے ہیں اسرائیل سے، جو ایران کے نے تابڑ توڑ میزائل داغے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران نے اسرائیلی جارحیت کے جواب میں اسرائیلی شہر تل ابیب کے ایئرپورٹ کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے۔ اس کے علاوہ شام کے مستقل مندوب ڈاکٹر بشر الجعفری نے سلامتی کونسل میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ سلامتی کونسل اگر اسرائیلی جارحیت نہیں رکواتی تو شام اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کرے گا۔ اس کے علاوہ ایسے حملے کیے جائیں گے کہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ اس کے علاوہ ایران اسرائیل کی جنگ خطرناک حد تک پہنچ گئی۔
دنیا کا سب سے بڑا شیطان ملک بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے، امریکہ بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے، لیکن اسرائیل اب چاہتا نہیں ہے کہ اس پر حملے ہو۔ اس کے علاوہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے خصوصی مندوب عبداللہ حاج صادقی نے کہا ہے کہ اسرائیل پر راکٹ حملے ایرانی وفاداری تنظیمیں کر رہی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پاسداران انقلاب میں خامنئی کے ایلچی کا کہنا ہے کہ حالیہ ایام میں اسرائیل پر ہونے والے راکٹ حملوں میں ایرانی وفادار گروپ شامل ہیں جو خطے میں ایران کی پراکسی جنگ لڑ رہے ہیں۔ عبداللہ صادقی کا کہنا تھا کہ اسرائیل پر داغے گئے راکٹ کسی ایرانی اڈے سے نہیں چھوڑے گئے بلکہ ان کے لیے بیرون ملک اسلامی انقلاب کے اڈوں کو استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ فلسطین کی حماس کی جانب سے بھی حملے کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایسے حملے بار بار ہو رہے ہیں اور اس کا جواب بھرپور قسم کا دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ خطرناک قسم کی جنگی مشقیں بھی شامل ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے جوہری سائنسدان کو قتل کرنے والوں کی سزا پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کو نشانہ بنایا جائے گا۔ دوسری جانب امریکہ کے ساتھ انتہائی کشیدہ ہونے کے بعد ایران بڑے پیمانے پر عسکری مشقوں کی تیاریاں بھی کر رہا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہم خلیج عرب ابنائے حرم خلیج عمان میں ایرانی بحریہ کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں سے آگاہ ہیں۔ ہم صورتحال کا بغور معائنہ کر رہے ہیں اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ اس بات کی یقین دہانی کروائیں گے کہ بین الاقوامی پانی میں آزادانہ نقل و حمل کی تجارت پر کام کیا جا سکے۔ ایران کے اعلیٰ حکام کا کہنا ہے کہ ایران کی تیل کی برآمدات رکوانے کے لیے امریکی کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ امریکی حکام نے خبر رساں ادارے روئٹرز کو بتایا ہے کہ ایران کے پاس زران انقلاب عسکری مشقوں کی تیاریاں کر رہے ہیں جس میں 100 سے زیادہ بحرۂ جہاز سینکڑوں زمینی افواج حصہ لے رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ مشقیں اگلے دن شروع ہو سکتی ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اس وقت ایران عسکری مشقوں کے ذریعے امریکہ کو پیغام دینا چاہتا ہے کہ جس طرح اسرائیل پر خطرناک میزائلوں کی بارش کی ہے اس طرح امریکہ کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ امریکہ نے ایران کے خلاف جارحانہ رویہ اپناتے ہوئے پابندیوں کے ذریعے اقتصادی اور معاشی دباؤ بڑھا دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو سابقہ صدر تھے انہوں نے ایران مخالف پالیسیوں سے ایران کو سخت نقصان پہنچاتا ہے۔ ایران وہی یاد رکھو، ایران کبھی بھی کسی وقت امریکہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی پوری طاقت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور ہمیں فیس بک پیج پر بھی ضرور فالو کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔